چچی کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میں ان کی بہو بن گئی تھی۔ اب دلہن بن کر پھولوں سے سجے کمرے میں میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ چچی اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ نہ جانے آنے والی زندگی میرے لیے کتنی پریشانیاں لے کر آنے والی تھی۔ میں آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی جب ہی دروازہ کھول کر میرا شوہر اندر آیا تھا۔ وہ رشتے میں میرا کزن تھا، لیکن اس سے میں نے کبھی بھی زیادہ بات نہیں کی تھی۔ آتے ہی وہ میرے سامنے بیٹھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ آج کتنا خوش ہوگا۔ ظاہر ہے اگر کسی انسان کی محبت کی تکمیل ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے، اور ایسا ہی کچھ ہارون کے ساتھ ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے میرے ہاتھ میں وہ سونے کا کنگن پہنا دیا جس کی تصویر اس نے میرے موبائل پر بھیج چکی تھی۔ وہ کنگن بہت خوبصورت تھا۔ میری آنکھوں میں خوشیوں کی چمک تھی۔ میں جانتی تھی کہ ہارون کے ساتھ میری زندگی بہت خوبصورت گزرے گی، لیکن ساتھ ہی یہ خوف بھی مجھے کھائے جا رہا تھا کہ نہ جانے چچی آگے میرے ساتھ اس گھر میں کیا سلوک کریں گی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ ہارون کی غیر موجودگی میں کمرے میں آئی تھیں۔ جب آنکھوں میں نفرت کی تپش لیے وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس طرح شان سے اس گھر میں آئی ہو اسی طرح ذلیل کر کے تمہیں ہارون سے طلاق دے کر نکلواؤں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ان کی اس قدر تحقیر آمیز گفتگو پر میری روح کانپ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک ماں کیسے اپنے بیٹے کی خوشیوں کو برباد کر سکتی ہے۔ ایک طرف تو میرے چہرے پر خوشی تھی تو دوسری طرف دل غم سے بجھا جا رہا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ چچی کی دھمکیاں آگے جا کر کیا رنگ لانے والی ہیں۔ میرا نام مناہل ہے۔ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ابو ایک غریب آدمی تھے جو سبزیوں کا ٹھیلا لگاتے تھے۔ شروع سے ہی ان کی زندگی محنت مشقت کرتے ہوئے گزری تھی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے جن میں میرا نمبر دوسرا تھا۔ بڑی بہن کی شادی امی ابو نے بڑی مشکلوں سے کی تھی، ڈھیروں قرضہ لے کر۔ اب وہ قرضہ اترنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ ایسے میں انٹر کرنے کے بعد ایک اسکول میں پڑھانے لگی تھی تاکہ تھوڑا گھر چلانے میں ابو کی مدد کر سکوں۔ ہمارے حالات تو بہت خراب تھے، لیکن اسی گلی میں ہمارے چھوٹے چچا رہتے تھے جو لاکھوں میں کھیل رہے تھے۔ ان کا کپڑوں کا بہت بڑا کاروبار تھا، اور اسی گلی میں ان کی ایک خوبصورت بلڈنگ تھی، 3 منزلہ خوبصورت بلڈنگ، جسے انہوں نے بہت خوبصورتی سے تعمیر کروا رکھا تھا۔ سب لوگ جو محلے پڑوس میں رہتے تھے وہ حیران ہوتے تھے کہ ایک بھائی اس قدر غریب ہے کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے بھی پورا نہیں پڑتا، تو دوسری طرف دوسرا بھائی جو پیسوں سے کھیل رہا تھا، لیکن جو فرق ابو اور چچا کی حیثیت میں تھا وہی فرق دل میں بھی آ چکا تھا، کیونکہ میری چچی امی اور پورے خاندان سے سخت نفرت کرتی تھی۔ ابو کی اور چچا کی نہ جانے کس بات پر ایک بار لڑائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد دونوں آپس میں بات نہیں کرتے تھے۔ دونوں خاندانوں کا آنا جانا نہیں تھا، اس لیے ہم اس طرف سے گزرنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ ایک بار میں اسکول سے واپس آ رہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو اپنے کزن ہارون کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کبھی بھی اس سے بات نہیں کی تھی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ چچی کو اس کا ہمارے خاندان سے بات چیت کرنا پسند نہیں۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک اکلوتا ہی بیٹا تھا جس کا نام ہارون تھا۔ مجھے رک کر اس کی بات سننی پڑی، لیکن اس کی اگلی بات نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا جب وہ کہنے لگا کہ میں بہت جلد ابو اور امی کو تمہارے رشتے کے لیے بھیجوں گا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ہارون؟ ایسا سوچنا بھی مت۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ چچی مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہیں۔ وہ کبھی بھی مجھے اپنی بہو بنانے پر تیار نہیں ہوں گی۔ تو ہارون مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میری محبت میں وہ تیار ہو جائیں گی۔ میں نے امی اور ابو کو بتا دیا ہے کہ میں مناہل کو پسند کرتا ہوں، بچپن سے ہی۔ میں اس کی بات بڑی حیرت سے سن رہی تھی۔ یہ تو مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ ہارون مجھے پسند کرتا ہے۔ اسکول کالج آتے جاتے، بیچ راستے میں، یا پھر کئی بار جب میں اپنی چھت پر کپڑے سکھانے جاتی، وہ بھی کبھی کبھار اپنی بالکنی میں کھڑا مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ میں اس کی نظروں کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی، لیکن ڈرتی تھی کیونکہ دونوں خاندانوں کے درمیان فاصلے بہت تھے۔ ایسے میں مجھے نہیں لگتا تھا کہ ہارون کی یہ خواہش کبھی پوری ہو سکے گی۔ لیکن اگلا دن بہت حیران کرنے والا تھا جب چچا ابو کے پاس آئے اور ان سے میرا ہاتھ مانگا۔
امی ابو بھی دونوں حیران تھے۔ ابو تو بہت خوش لگ رہے تھے، لیکن امی پریشان تھیں۔ وہ چچا سے کہنے لگی، تمہاری بیوی تو اس رشتے سے خوش نہیں، جبھی تو تمہارے ساتھ نہیں آئی۔ ایسے میں کیسے اپنی بیٹی مناحل کا رشتہ تمہارے بیٹے کے لیے دے دوں؟ کیا گارنٹی ہے کہ وہ میری بیٹی کو اپنی بہو کے روپ میں قبول کر لے گی؟ تب چچا امی کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹے کی خوشی کی خاطر اسے قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ میرا ہارون مناحل کو بچپن سے ہی پسند کرتا ہے۔ امی ابو نے اپنی رضامندی تو دے دی تھی، لیکن ابو نے یہ شرط بھی رکھی کہ پہلے چچی آئیں، آ کر رشتہ مانگے، تب ہی میں ہاں کروں گا۔ میں اندر ہی اندر خوفزدہ تھی، کیونکہ چچی کی اس رشتے میں رضامندی نہیں تھی۔ لیکن دوسرے دن وہ چچا کے ساتھ چلی آئیں، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ صرف شوہر اور بیٹے کے مجبور کرنے پر ہمارے گھر آئی ہیں۔ پھر ابو اور امی سے میرا ہاتھ مانگا، لیکن ان کی آنکھوں میں میرے لیے صاف نفرت جھلک رہی تھی۔ نہ تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، نہ ہی شگون کے پیسے مجھے دیے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے دل میں کوئی اور ہی منصوبہ پل رہا ہے۔ نہ جانے شادی کے بعد وہ مجھ سے کیا انتقام لینے والی تھی۔ یہی سوچ سوچ کر میری آنکھوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ جب میں نے اس بات کا اظہار اپنی بڑی بہن جو شادی شدہ تھی اس کے سامنے کیا تو وہ کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، وقتی طور پر کچھ رشتوں میں نفرتیں آ جاتی ہیں، لیکن پھر سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے۔ اب بس تم خوش رہو، کیونکہ ہارون جیسا خوبصورت لڑکا اور امیر خاندان تمہارے نصیب میں لکھا تھا۔ دیکھو تمہاری قسمت کتنی اچھی ہے۔ تبھی میں چپکے سے آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ آج مجھے اپنا چہرہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ حالانکہ خدا نے مجھے خوبصورتی سے نواز رکھا تھا، لیکن کبھی بھی میں نے اپنی خوبصورتی کے اوپر غرور نہیں کیا تھا۔ میں نے سب کچھ تقدیر کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور دونوں طرف شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ اس دوران چچی ایک دفعہ بھی ہمارے گھر نہیں آئی تھی، نہ تو کپڑوں کا ناپ لینے اور نہ ہی کوئی دوسری بات کرنے۔ ہمیشہ چچا ہی ابو کے پاس آتے تھے جو بھی بات کرنی ہوتی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ دل سے اس رشتے پر راضی نہیں ہیں، لیکن شادی کی رات انہوں نے آخر کار اپنے دل کی نفرت بھڑاس کی صورت میں نکال لی اور مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگیں کہ وہ مجھے طلاق دلوا کر رہیں گی۔ میں نے ہارون سے ایک لفظ بھی نہ کہا تھا۔ میں اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ جو بھی ہوگا سب خدا کی رضامندی سے ہوتا ہے۔ اگر میرے نصیب میں طلاق لکھی ہے تو مجھے ہو کر رہے گی، پھر بھلا چچی کتنی ہی چال کیوں نہ چلے۔ لیکن اگر میرا اور ہارون کا ساتھ موت تک لکھا ہے تو پھر کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکے گا۔ یہی سوچ کر میں اپنے دل کو مطمئن کر چکی تھی۔ لیکن 2 دن بعد ہی میرا امتحان شروع ہو گیا، جب میں نے چچی کو چادر اوڑھے کہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ واپس آئیں تو وہ سیدھی کچن میں جا چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرنے گئی تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ میں خاموشی سے گھر کا کام کر رہی تھی، کیونکہ انہوں نے 2 دن بعد ہی مجھے کام کاج کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ملازمہ جو کام کرنے کے لیے آتی تھی انہوں نے پہلے ہی اسے چھٹی دے دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بہو کے آنے کے بعد وہی یہ گھر سنبھالے گی۔ در حقیقت وہ مجھے اذیت دینا چاہتی تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں جو شادی شدہ تھیں وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ مل گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بھابھی والی عزت نہیں دی تھی۔ پھر 2 دن بعد جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی اور کمرے میں پانی نہیں رکھا تھا۔ جوں ہی اٹھ کر پانی لینے گئی تو میں نے دوسری منزل پر کسی نسوانی وجود کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا۔ گھر میں سوائے چچی کے اور میرے کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ وہ چچی ہی تھی جو دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر جا رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ رات کے 12 بجے وہ اوپر کیوں جا رہی ہیں۔ میں چاہتی تو ان کا پیچھا کر سکتی تھی، لیکن میں یہ سوچ کر رک گئی کہ کہیں وہ کوئی گھر میں ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔ ویسے بھی وہ اس بات کا انتظار ہی کر رہی تھی کہ کب مجھے ہارون کی نظر میں برا بنا سکے۔ ہارون میرے چاؤ چونچلے خوب اٹھا رہا تھا۔ کبھی وہ میرے لیے گلاب کے پھولوں کے گجرے لے کر آتا تو کبھی مجھے کہتا کہ چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھ کر چچی کی آنکھوں میں نفرت کی لہریں امڑ آتی۔ حقیقت میں وہ اپنی بہن کی بیٹی سے ہارون کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بچپن سے ہی مجھے پسند کرتا تھا۔ 3 منزلہ گھر کی صفائی کرنا آسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے ملازمہ کو چھٹی دی تو سارے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔
اب ایسے میں مجھے صفائی کے ساتھ ساتھ دیگر کام بھی نمٹانے ہوتے تھے۔ آج بھی میں دوسری منزل کی صفائی کر رہی تھی جہاں پر صرف ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ میں اس کمرے کی صفائی کرنے میں مصروف تھی جب ایسے لگا کوئی وجود تیزی سے میرے پیچھے سے گزرا ہو۔ میں نے فوراً ہی پلٹ کر دیکھا تھا لیکن اوپر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے اپنا وہم سمجھتے ہوئے میں دوبارہ صفائی کرنے لگی، لیکن تبھی اچانک کمرے کا پردہ اس قدر تیزی سے ہلا جیسے کہ کوئی اس کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو۔ میں پاگلوں کی طرح باہر بھاگی تھی۔ اس منظر نے مجھے بہت ڈرا دیا تھا۔ میں سہمی ہوئی نیچے آئی۔ نیچے کھڑی چچی کڑے تیوروں سے مجھے گھور رہی تھی، پھر کہنے لگی، کر دی اوپر کی منزل کی صفائی؟ کہ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ میں چاہ کر بھی انہیں یہ بات نہ بتا سکی کہ مجھے یہاں کچھ عجیب محسوس ہوا ہے، کیونکہ پھر وہ بڑھا چڑھا کر ہارون یا چچا کے سامنے یہ بات کہتی۔ میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ میں صفائی کر چکی ہوں اور آ کر کچن میں کھانے کی تیاری کرنے لگی، لیکن رات تک انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اوپر کی منزل ایسے ہی بکھری پڑی ہے، کوئی صفائی نہیں کی گئی۔ تبھی رات کے کھانے پر وہ چچا کے سامنے کہنے لگی، ہے تو تمہاری بھتیجی لیکن کس قدر مکار اور جھوٹی ہے، نہ صفائی کرتی ہے اور نہ ہی گھر کا کوئی دوسرا کام، ہر وقت بس اپنے بستر میں گھسی رہتی ہے۔ میں ان کے سفید جھوٹ پر حیران رہ گئی تھی۔ تبھی چچا کہنے لگے، بری بات ہے مناہل بیٹا، جو تمہاری چچی جان کہتی ہیں وہ کام کیا کرو، دیکھو اب یہی تمہارا گھر ہے۔ میں اپنے شوہر اور چچا کے سامنے بری طرح شرمندہ ہو چکی تھی۔ تبھی ہارون لاپرواہی سے کہنے لگا، گھر میں ملازمہ رکھی تو ہوئی تھی، امی نے خواہ مخواہ اسے نکالا۔ تبھی چچی واویلا کرتے ہوئے کہنے لگی، ہاں ہاں تو اپنی بیوی کی سائیڈ ہی لے گا، ظاہر ہے اس کے عشق میں تو دیوانہ ہو گیا تھا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ مجھے اس گھر سے چلے جانا چاہیے۔ وہ ڈرامے کرنا اچھی طرح جانتی تھی۔ جبھی چچا کہنے لگے، ارے نہیں نہیں، مناہل بہت سمجھدار لڑکی ہے اور تمہیں شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ پھر رات ہوئی تو میں ہارون سے کہنے لگی، ہارون کیا دوسری منزل پر کوئی بات ہے؟ تو ہارون حیرت سے کہنے لگا، کیسی بات؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ تو میں ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی، وہ دراصل آج میں وہاں کی صفائی کر رہی تھی لیکن بہت زیادہ ڈر گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں پر کوئی عجیب سی چیز ہو، کسی کو میں نے اپنے پیچھے سے گزرتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ میری بات سن کر ہارون زور زور سے ہنسا تھا، پھر کہنے لگا، ارے بس تمہاری کام چوری کا بہانہ ہے یہ، اور کچھ نہیں۔ بھائی اگر کام نہیں کرنا ہے تو نہ کرو، لیکن یہ جھوٹی باتیں تو نہ کرو۔ تبھی میں نے ناراضگی سے ہارون کو دیکھا اور کہنے لگی، کیا میری بات آپ کو جھوٹ لگتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آئندہ میں آپ کو کوئی بات نہیں بتاؤں گی۔ میں منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد ہارون نے مجھے منا لیا۔ لیکن اس رات میرے ساتھ ایک عجیب خوفناک واقعہ پیش آیا۔ میری آدھی رات کو آنکھ کھلی تو کمرے میں گھپ اندھیرا چھا رہا تھا۔ حالانکہ میں کبھی بھی کمرے میں اندھیرا کر کے نہیں سوتی تھی، ہمیشہ نائٹ بلب روشن رہتا تھا، لیکن اس قدر اندھیرے کو دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگا۔ تبھی میں نے لائٹ روشن کرنے کے لیے ہارون کو ہلایا تھا۔ ہاتھ مار مار کر میں بیڈ پر ہارون کے وجود کو تلاش کر رہی تھی، لیکن میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ ہارون کمرے میں تھا ہی نہیں۔ تبھی میں گھٹی گھٹی سی آواز میں کہنے لگی، ہارون لائٹ جلاؤ، دیکھو مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن وہ کمرے میں تھا ہی نہیں۔ تبھی گھبراتے ہوئے جیسے ہی میں نے بلب روشن کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ہارون میرے برابر میں ہی سو رہا تھا، جبکہ ابھی کچھ دیر پہلے جب میں نے ہاتھ سے اسے چھونے کی کوشش کی تو مجھے لگا کہ وہ کمرے میں ہے ہی نہیں۔ اب میں بالکل سن سی بیٹھی تھی۔ تبھی دروازے پر دھیرے دھیرے دستک ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد باہر سے کسی نے لاک کو گھمایا۔ کون ہے؟ باہر کون ہے جو دروازہ بجا رہا ہے؟ میں نے آواز مضبوط کرتے ہوئے پکارا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دستک آنا بند ہو گئی۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ باہر مکمل طور پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں عجیب سی وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا ایک وجود رینگتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چادر میں لپٹا کالا وجود بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ خوف کے مارے میری حالت بری ہو گئی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں جاتا ہے،
تبھی وہ ایک دم سے پلٹا۔ اس وجود کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہارون تھا، لیکن وہ تو ابھی ابھی کمرے میں سو رہا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تم مجھے ڈرانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ تبھی اس کی مسکراہٹ بڑی عجیب تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے دوسری منزل پر لے کر جانے لگا۔ اکثر ہم تیسری منزل پر جاتے تھے کیونکہ وہاں سے رات کو آسمان بہت خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ ہارون، چھوڑو میرا ہاتھ، دیکھو رات کا 1 بج رہا ہے، مجھے نہیں جانا اب تیسری منزل پر۔ لیکن وہ مسلسل مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتا رہا۔ تبھی میں نے اس کا بازو تھاما اور اس کا رخ اپنی طرف گھمایا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے تمہاری؟ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ ایک زوردار چیخ مار کر میں اس سے 2 قدم دور ہٹی تھی۔ وہ ہارون نہیں بلکہ کوئی اجنبی تھا۔ نہایت دہشت ناک آنکھیں لیے وہ مسکراتا مجھے دیکھ رہا تھا۔ چیخوں سے پورے گھر میں ایک ہنگامہ مچ گیا تھا۔ ہارون جو کمرے میں سو رہا تھا وہ میرے پاس بھاگا بھاگا آیا۔ اس نے ہی مجھے سنبھالا تھا، ورنہ میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر کہ وہ وجود لمحے بھر میں میرے سامنے سے غائب ہو گیا، تبھی چچی کہنے لگی، ارے رات کے وقت کون ایسے ڈرامے کرتا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ یہ لڑکی تو پاگل ہے۔ لیکن میں پاگل نہیں تھی، میں نے اپنے ہوش و حواس میں یہ سب دیکھا تھا۔ میں کیسے ان سب کو بتاتی کہ ضرور اس گھر میں کچھ گڑبڑ ہے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ نہایت اذیت ناک تھا۔ صبح تک میں بخار میں پھنک رہی تھی۔ ہارون نے میری وجہ سے آج دکان سے چھٹی کر لی تھی۔ میں اس کے سامنے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ہارون، خدا کے لیے کچھ کرو، اس گھر میں ضرور کچھ حاسب وغیرہ ہے۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں کل ہی کسی مولوی وغیرہ کو لے کر آتا ہوں، پتہ چل جائے گا کہ آخر اس گھر میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی چچی غصے سے چیختے ہوئے کہنے لگی، خبردار جو کسی مولوی وغیرہ کو اس گھر میں لے کر آئے، پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہاں، اس مہارانی کے بعد ایسا ہونے لگا، یہ تو بڑی انوکھی بات ہے۔ تبھی ہارون کچھ شرمندہ سا نظر آیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ چچی کبھی بھی اسے اس گھر میں مولوی کو بلانے نہیں دے گی۔ لیکن اب میرا جینا حرام ہو چکا تھا۔ رات کو اکثر ایسا محسوس ہوتا جیسے کمرے میں بالکل اندھیرا چھا گیا ہے۔ جب بھی میں اٹھ کر باہر جاتی یا ہارون کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی تو مجھے ایک سایہ سا گھر میں چلتا پھرتا دکھائی دیتا۔ وہ سایہ مسلسل مجھے دوسری منزل پر لے جانے کی کوشش کرتا، لیکن جیسے ہی میں چیخیں مارتے ہوئے کمرے میں آتی تو ہارون بستر میں سو رہا ہوتا تھا۔ میرے ساتھ کچھ تو ایسا ہو رہا تھا جو نہایت پریشان کن تھا۔ پھر ایک دن ہارون کہنے لگا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم کہیں کھانا کھانے چلتے ہیں۔ میری بھی طبیعت بہت بوجھل ہو رہی تھی، لیکن مجھے چچی سے ڈر لگتا تھا کیونکہ میرے اوپر رات کا کھانا بنانے کی ذمہ داری تھی۔ جب میں نے یہ بات ہارون سے کہی تو وہ کہنے لگا کہ واپسی میں امی ابو کے لیے کھانا لیتے آئیں گے۔ پھر میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر تیار ہونے لگی، خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کیا اور نہایت خوبصورت لباس پہنا۔ اپنے لمبے لمبے بالوں کو میں نے کھول لیا تھا۔ تبھی ہارون کمرے میں آیا اور بڑے پیار سے میرے بالوں کو چھونے لگا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جیسے میرے قریب سے گزرا تھا۔ میں اس احساس کو محسوس کر کے بہت خوش ہو رہی تھی۔ تبھی ہارون نے گلدان میں سجا پھول میرے بالوں میں سجا دیا۔ میں نے مسکرا کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میرے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئی تھیں، کیونکہ میرے پیچھے ہارون نہیں بلکہ کسی اور کا وجود کھڑا تھا جو میرے چیخنے پر اچانک پردے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ میرے چیخنے پر ہارون باہر سے بھاگتا ہوا آیا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیوں ایسے چیخ رہی ہو؟ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ وہاں پر کوئی ہے؟ میں مسلسل اسے پردے کے پیچھے اشارے کر رہی تھی۔ کون ہے؟ جیسے ہی اس نے پردہ ہٹایا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، مناہل، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی سوچنے لگی ہو۔ تبھی چچی بھی چیختی چلاتی آئی تھی، یہ اس گھر میں کیا ڈرامے ہو رہے ہیں؟ دیکھو ہارون، تم اپنی مرضی سے اسے شادی کر کے لے تو آئے ہو، لیکن اب میں اس کی حرکتیں برداشت نہیں کروں گی۔ اسے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ کل بھی برابر والی عورت مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری بہو پاگل ہے کیا؟
کون بھلا اپنے بیٹے کی شادی کسی پاگل لڑکی سے کرتا ہے؟ ہارون اپنی ماں سے کہنے لگا، امی ایسا کچھ نہیں ہے، بس مناہل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ارے طبیعت خراب ہوتی ہے تو لوگ چیخے نہیں مارتے، دوسروں کو پریشان نہیں کرتے۔ اس نے تو یہ ڈرامہ رچا رکھا ہے گھر میں۔ وہ نہایت نفرت انگیز نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میری ساری تیاری ادھوری رہ گئی تھی۔ اس رات مجھے بخار چڑھ گیا۔ میں بخار سے پھنک رہی تھی، تبھی میں نے ہارون کو آواز دی۔ آتے ہی وہ میرے پاس بیٹھا، پھر بڑے پیار سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ میں خوش تھی کہ ہارون کو میرا خیال ہے۔ تبھی میں نے اسے کہا کہ مجھے پانی پینا ہے۔ اس نے بڑے پیار سے مجھے پانی پلایا۔ اب میں بستر پر لیٹ گئی تھی، وہ مسلسل میرا سر دبا رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کو چھو کر دیکھتا کہ کہیں بخار تو تیز نہیں ہو گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر ایسے ہی نیم غنودگی کی کیفیت میں نے کروٹ بدلی تھی، لیکن اچانک ہی میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی، کیونکہ ہارون تو میرے برابر میں گہری نیند سو رہا تھا۔ پھر جو میری اتنی دیر سے خدمت کر رہا تھا وہ کون ہے؟ خوف سے کانپتے وجود کے ساتھ میں نے کروٹ بدلی تھی۔ وہ سایہ میری آنکھیں کھولنے پر ایک دم سے ہی پردے کے پیچھے جا چھپا تھا۔ ہارون اٹھو، ہارون خدا کے لیے دیکھو، پردے کے پیچھے کچھ موجود ہے، دیکھو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں مسلسل اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند سو رہا ہو۔ اسے میری آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ اب تو میں مسلسل روتی رہی، گھٹنوں میں منہ چھپائے۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ صبح تک میرا بخار شدت اختیار کر چکا تھا۔ آج امی میرا حال پوچھنے آئی تھی۔ پڑوس میں رہتے ہوئے بھی وہ شادی کے بعد پہلی دفعہ میرے گھر آئی تھی، صرف چچی کی وجہ سے، کیونکہ چچی کسی سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی۔ پھر امی سے کہنے لگی، لے جاؤ اپنی بیٹی کو، میں اسے اب ایک منٹ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ نہ رات دیکھتی ہے اور نہ دن، بلا وجہ کے ڈرامے اس کے ختم نہیں ہوتے۔ اور ہارون، میں تمہیں بھی صاف لفظوں میں کہہ رہی ہوں، جب اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تبھی تم اسے لے کر آنا، ورنہ طلاق کے 3 لفظ کہہ کر اسے فارغ کرنا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی سنگ دل ہوں گی۔ وہ میرے ساتھ پیش آنے والی صورتحال سے واقف ہی نہیں تھی۔ میں ہارون اور سب گھر والوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کچھ تو اس گھر میں عجیب ہے۔ کوئی تھا جو ہارون بن کر میرے سامنے آتا، لیکن جیسے ہی میں اس سے ڈرتی تو وہ واپس اپنے روپ میں آ جاتا تھا۔ امی کے ساتھ میں گھر آ گئی تھی۔ سارے چھوٹے بہن بھائی میری طبیعت پوچھنے لگے۔ ابو بھی بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، لیکن میں ان دونوں کے سامنے رونے لگی۔ امی بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ پھر میں نے امی کو روتے روتے ساری صورتحال بتا دی۔ امی سنجیدگی سے میری بات سن رہی تھی۔ ابو بھی پریشان تھے۔ ابو کہنے لگے، میری بچی کبھی بھی ڈھونگ نہیں کر سکتی، یہ بڑی سمجھدار ہے اور ہر حالات میں صبر کرنے والی۔ خالدہ، تم کل ہی اسے مولوی کے پاس لے کر جاؤ، یا پھر میں مولوی کو گھر لے آتا ہوں۔ امی کہنے لگیں، محلے پڑوس کی عورتیں مولوی کو گھر میں آتا دیکھیں گی تو 100 باتیں بنائیں گی، اور پھر تمہاری بھاوج بھی کم نہیں ہے۔ وہ ہارون کو نہ جانے کیا بڑھ چڑھ کر بتائے، کہیں میری بچی کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ بس کل میں مناہل کو چپکے سے کسی دوسرے علاقے میں رہنے والے مولوی کے پاس لے کر چلوں گی، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ شکر تھا کہ امی ابو کو میری باتوں کی سمجھ آ گئی تھی، ورنہ ہارون سمیت میرے سسرال میں کوئی بھی اتنا ہمدرد نہیں تھا جو میرے دل کی بات سمجھ سکتا۔ پھر دوسرے دن میری طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوئی تھی، تبھی امی نے مجھے تیار ہونے کو کہا اور کہنے لگی، ہم دونوں ماں بیٹی چپکے سے مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ میں خوش ہو گئی، جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور کپڑے بدل کر چادر اوڑھ لی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اور امی باہر قدم رکھتے، اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی امی نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے ہارون کو دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ تیزی سے اندر آیا تھا۔ میں نے دیکھا اس کا رویہ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ نہایت غصے میں تھا۔ مجھے کہنے لگا، جلدی سے تیار ہو جاؤ مناہل، کل سے تم آئی ہوئی ہو، آخر تمہیں میرا خیال ہے یا نہیں؟ میں اس کے غصے سے ڈر گئی تھی۔ امی نے بھی اشارہ کیا کہ میں تیار ہو جاؤں اور اسے پتہ نہ چلے کہ ہم مولوی صاحب کے پاس جا رہے تھے۔ پھر جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر میں تیار ہوئی اور وہ مجھے گھر لے آیا۔
लेकिन दरवाजे तक छोड़कर वापस चला गया। मैं उसे आवाज़ें देती रह गई थी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मायूसी से मैंने घर के अंदर कदम रखा था, लेकिन सामने का मंजर देखकर मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मैं अपनी जगह बिल्कुल साकित खड़ी रह गई थी, क्योंकि हारून तो सोफ़े पर बैठा टीवी देख रहा था, जबकि उसने कपड़े भी दूसरे रंग के पहने हुए थे। उसके साथ ही चच्ची भी बैठी चाय पी रही थी। दोनों माँ बेटे खूब हंस हंस कर आपस में बातें कर रहे थे। अगर हारून यहाँ बैठा था तो फिर मुझे उस घर में लाने वाला कौन था? मैं बुत की तरह खड़ी थी। तभी हारून की नज़र मुझ पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। वो फ़ौरन मेरे पास आया और प्यार भरे लहजे में कहने लगा, अरे मनाहिल, तुम अकेली ही वापस आ गई, कम से कम मुझे ही बुला लिया होता। तभी चच्ची नखुवत से कहने लगी, देख लो, इसकी माँ तो 2 दिन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और अकेला ही इसे भेज दिया। अब मैं उन दोनों को क्या कहती? अम्मी तो मुझे मौलवी साहब के पास लेकर जा रही थी। मेरे बहुत से मसले मसाइल हल होने वाले थे। वो सूरत हाल जो मेरे साथ पेश आ रही थी, अम्मी किसी तरह से मौलवी साहब से कहकर उस साए से मेरा पीछा छुड़वा देती जो मुझे इस घर में तंग कर रहा था। लेकिन मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। अब एक बार फिर से मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनने वाली थी। यही सोचकर मेरा चेहरा बिल्कुल तारीक हो गया था। मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकला था। मैं बुखार की हालत में चलती हुई आई और सोफ़े पर गिर गई। हारून मुझे पुकार रहा था, लेकिन मेरे जहन में सन्नाटे छाए हुए थे। मुझे कुछ होश न रहा। शायद मैं होशो हवास से बेगाना होकर सोफ़े पर गिरकर बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में लेटी थी। तभी हारून मेरे पास आया और कहने लगा, मनाहिल, सच सच बताओ कि ये शादी तुम्हारी रजामंदी से नहीं हुई है ना? क्योंकि अम्मी बता रही हैं कि तुम शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी। मेरी आंखों में आंसू तैर रहे थे, तो गोया चच्ची ने उसके कानों में जहर भर ही दिया था। वो बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला था। फिर रोते हुए देखकर वो मुझे कहने लगा, देखो, शादी से पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी, सुकून में पड़ रही थी, लेकिन जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से ही तुम अजीबो गरीब हरकतें करने लगी हो। ऐसा तब होता है जब कोई इंसान अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहे। मुझे ऐसे लगता है कि तुम जानबूझकर मुझसे अलग होना चाहती हो। तभी मैंने उसके सामने हाथ जोड़े थे और कहने लगी, हारून, मेरी हालत समझने की कोशिश करो। मैं पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन शादी होने के बाद मुसलसल मुझे अपने आसपास तुम्हारी शक्ल में एक साया दिखाई देता है, लेकिन जब भी मैं उससे डरती हूँ तो वो अपनी असल हालत में आ जाता है। वो बहुत खौफनाक है। वो मुझे सहन में, ऊपर मंजिल पर, किचन में, कमरे में, हर जगह दिखाई देता है। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? अभी मैंने अधूरी बात ही की थी कि अचानक तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर चच्ची कमरे में आई। अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि हमारे घर में कोई भूत परीत है जो तुम्हें तंग कर रहा है। देखो बेबी, यहाँ ये ढोंग नहीं चलेंगे, इसलिए तुम आज ही इस घर से निकलो। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और बुखार की हालत में मुझे धक्के देने शुरू कर दिए। हारून अपनी माँ के आगे बेबस था, लेकिन तभी चच्चा आए और उन्होंने मुझे बमुश्किल चच्ची के चुंगल से छुड़वाया। वो अपनी बीवी से कहने लगे, ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारी बेटी जैसी है, कुछ एहसास करो। चच्ची नफ़रत आमेज़ लहजे में कहने लगी, मैंने तुम दोनों को पहले ही बता दिया था कि कल को अगर इस लड़की से कोई भी गलती हुई तो मैं इसे इस घर से निकाल दूंगी। ये घर मेरा है। तुम अपनी गरीब भतीजी को मेरे इकलौते बेटे से शादी करके तो ले आए, लेकिन मुझे इससे सख्त नफ़रत है। मैं तुम दोनों को बता रही हूँ। आखिर वो अपने दिल की बात कहकर कमरे से निकल गई, जबकि मैं बेबसी से बिस्तर पर बैठी रह गई थी। लेकिन उस रात जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए थे। जब चच्ची की चीखों से पूरा घर गूंज उठा था, लेकिन उस रात मैं पुरसुकून सो रही थी। हारून और मैं उठकर भागे थे, हालांकि मेरी तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं कमरे से बाहर निकल सकती, लेकिन चच्ची की चीखें बहुत दर्दनाक थीं। हारून अपनी माँ से कहने लगा, क्या हुआ अम्मी, आप ठीक तो हैं? चच्ची की आंखें दहशत से फैली हुई थीं। फिर वो एक तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, वहाँ मुझे एक काले रंग का भूत नजर आया है। उसकी शक्ल बहुत भयानक थी। हारून, मुझे बचा लो, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा।
ان کی یہ بہکی بہکی باتیں سن کر چچا حیران رہ گئے تھے، جبکہ ہارون بالکل خاموش تھا۔ شاید اسے یہ یاد آ گیا تھا کہ کچھ گھنٹوں پہلے چچی نے مجھے اسی بات پر کس قدر ذلیل کیا تھا، لیکن اب انہیں ایسی حرکت کرتے دیکھ کر وہ دونوں خاموش تھے۔ یہ صورتحال ہارون کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ ایک طرف تو میں اسے یہ کہہ رہی تھی کہ اس گھر میں کوئی غیر فطری مخلوق ہے، تو دوسری طرف چچی کے ساتھ آج جو صورتحال پیش آئی تھی اسے دیکھ کر ان دونوں کو لگ رہا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بلکہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ لیکن دوسرے دن ہارون اپنی ماں سے کہنے لگا، امی اب تو آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ ہمارے گھر میں کچھ تو عجیب ہے، اس لیے میں آج مولوی صاحب کو بلا کر لاتا ہوں۔ ایک دم سے ہی چچی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور ہارون کے ہاتھ پکڑ لیے۔ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گے، کوئی مولوی اس گھر میں نہیں آئے گا۔ لیکن امی آپ رات کو بہت زیادہ ڈر گئی تھیں، مجھے فکر ہے آپ کی۔ لیکن چچی نے ایک ہی ضد پکڑ لی اور چچا اور ہارون سے کہنے لگی، ہرگز نہیں، اس گھر میں کوئی مولوی نہیں آئے گا۔ میں رات کو ڈر رہی تھی، اس کے پیچھے کوئی دوسری وجہ ہے۔ کیسی وجہ امی؟ ہارون نے چونک کر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ جو یہ سامنے لڑکی کھڑی ہے اسی نے مجھے ڈرایا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہارون حیران ہوا۔ میں بھی پریشان نظروں سے چچی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، یہی مجھے ڈرا ڈرا کر جان سے مارنا چاہتی ہے، کیونکہ میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ دیکھو ہمارا گھر پہلے کتنا خوشحال تھا، ہمارے گھر میں بالکل سکون تھا، لیکن اس کے آنے کے بعد ہماری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ ہارون تم ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دے کر فارغ کرو، ورنہ میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ ہارون اپنی ماں کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ چچا بھی پریشان ہو گئے تھے۔ چچی نے چادر اوڑھنا شروع کر دی تھی۔ اب وہ گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہی تھی، تبھی چچا مجھے سرگوشی میں کہنے لگے، مناہل بیٹا ابھی تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، ورنہ یہ عورت تمہارے ساتھ کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ ہارون اس کی باتوں میں آ کر کہیں تمہیں طلاق نہ دے دے۔ وہ میرے لیے سخت فکر مند تھے، جبکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمیشہ کے لیے میری زندگی خراب ہو گئی ہے۔ اب کبھی بھی میں پہلے جیسی مناہل نہیں بن سکوں گی۔ چچا کی بات پر میں دوڑتی ہوئی کمرے میں گئی اور چادر اوڑھ کر اکیلی ہی اپنے گھر آ گئی۔ ہارون نے بھی مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ مکمل طور پر اپنی ماں کی بلیک میلنگ میں آ گیا تھا، اسی لیے خاموش تھا۔ امی نے جب مجھے اکیلے آتے ہوئے دیکھا تو اچانک ہی پریشانی کے مارے ان کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ وہ کہنے لگیں، مناہل دیکھو کوئی بری خبر نہ سنانا، اس سے پہلے کہ میرا دل بند ہو جائے۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور امی سے کہنے لگی، بس امی یوں سمجھ لیں کہ آپ کی بیٹی کا نصیب خراب ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ہارون مجھے طلاق دے دے گا۔ نہیں نہیں میری بیٹی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اپنے دل میں ایسا برا خیال بھی مت لاؤ۔ پھر میں نے امی کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح میں راتوں کو اٹھ کر ڈرتی ہوں، اس طرح چچی بھی کل بہت بری طرح ڈری، لیکن انہیں لگتا ہے کہ میں یہ سب کر رہی ہوں۔ ابو کہنے لگے، جب تک خود ہارون تمہیں لینے نہیں آئے گا میں تمہیں نہیں بھیجوں گا۔ لیکن امی کہنے لگی، میں اپنی بیٹی کا علاج کرواؤں گی، کل ہی اسے اس مولوی کے پاس لے کر جاؤں گی۔ اب میری طبیعت قدرے ٹھیک ہو گئی تھی۔ امی نے مجھے گولی دی اور ساتھ میں کھانا بھی کھلایا۔ میں پرسکون ہو کر بستر پر لیٹی تھی، لیکن آدھی رات کو میری عجیب سے احساس پر آنکھ کھلی، جیسے کوئی دھیرے دھیرے میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہو، کوئی میرا سر دبا رہا تھا جس سے مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا، ایسا احساس جو ہارون کے ساتھ بھی مجھے پرسکون نہ کرتا تھا۔ تبھی میں نے بے اختیار آنکھیں کھولی تھی۔ ایک نقاب پوش نوجوان میرے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں، لیکن آج اس کے چہرے پر بہت مہربانی تھی۔ وہ دکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی خواب کی کیفیت میں ہوں۔ کون ہو تم؟ میرے لبوں سے بے اختیار یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، پھر کہنے لگا، تمہارا عاشق، ایک جن زاد۔ کون جن زاد؟ میرے منہ سے الفاظ کی صورت میں خوف نکلا تھا۔ وہی جسے زبردستی تمہارے گھر میں لایا گیا تھا، لیکن پھر تمہاری وجہ سے ہمیشہ کے لیے میں اس گھر میں رہنے لگا۔ میں ایک دم سے ہی ڈر کر اٹھی تھی۔ مجھے یوں ڈرتے دیکھ کر وہ کہنے لگا، میں ایک نیک جن زاد ہوں، تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔
بلکہ تمہیں ایک ایسی حقیقت بتانے آیا ہوں جسے سن کر تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ کیسی حقیقت؟ میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہی بات جو اتنے دن سے تم سے چھپائی جا رہی ہے۔ میں ایک جن ذات ہوں جسے ایک عامل نے تمہارے پیچھے لگایا تھا۔ میں تمہیں نقصان پہنچانے آیا تھا، لیکن تمہاری پاکیزہ صورت اور خوبصورتی نے میرا دل موہ لیا اور میں تمہارا دیوانہ ہو گیا، تمہارا عاشق بن گیا ہوں۔ اس کے بعد میں تمہارے ارد گرد رہنے لگا، لیکن میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ لیکن جب جب میں تمہارے قریب آتا، اپنی محبت کی وجہ سے تم مجھے دیکھ کر ڈر جاتی تھی۔ اسی بات پر میں بہت اداس ہو جاتا تھا۔ لیکن اب تمہیں جو بھی تکلیف دے گا اس کا حشر برا کر دوں گا۔ لیکن عامل نے تمہیں میرے پیچھے کیوں لگایا؟ آخر میں نے اس عامل کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ میری معصومیت پر وہ جن ذات مسکرایا، پھر کہنے لگا، نفرت میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ نفرت جس لڑکے سے تمہاری شادی ہوئی تھی اس کی ماں تم سے کرتی تھی۔ اس نفرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہی وہ ایک عامل کے پاس گئی اور عامل سے کہنے لگی کہ مجھے اپنی بہو کو طلاق دلوانی ہے، کیونکہ میں اس سے سخت نفرت کرتی ہوں۔ میں اپنے بیٹے کی شادی کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ایک غریب لڑکی ہے۔ میں اس کا وجود بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ میری دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جائے، اس دولت پر جو صرف میرے بیٹے اور میرے شوہر کی ہے۔ عامل نے اس کی بات سن لی تھی، بھاری دولت کے بدلے اس کا کام کرنے کی حامی بھر لی۔ پھر اس نے مجھے حاضر کیا، کیونکہ اس کا رابطہ ہمارے قبیلے کے شہنشاہ جنات کے ساتھ ہے۔ شہنشاہ جنات نے اس کا کام کرنے کی حامی بھر لی اور مجھے تمہارے پاس بھیج دیا۔ میں ویسے تو ایک نیک جنات ہوں۔ پہلے مجھے خیال آیا کہ شاید تم ایک بد کردار لڑکی ہو یا پھر بد فطرت جس نے انسانوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن تمہاری معصومیت اور تمہاری نیک فطرت نے مجھے تمہارا گرویدہ بنا دیا۔ میں چاہ کر بھی تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکا، البتہ تمہاری خوبصورتی نے مجھے تمہارا عاشق ضرور بنا لیا تھا۔ اس لیے میں بجائے تمہیں نقصان پہنچانے کے اس عورت کو نقصان پہنچانے لگا۔ تم نہیں جانتی کہ میں نے اسے کس کس طریقے سے ڈرایا ہے، لیکن کوئی اسے پاگل نہ سمجھے، اس لیے وہ اپنے اس ڈر کو دل ہی دل میں پالتی رہی، نہ اپنے شوہر کو اس بارے میں بتایا اور نہ ہی اپنے بیٹے کو۔ لیکن آج جب تمہاری یہ حالت دیکھی کہ کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اسی لیے میں تمہیں حقیقت بتانے چلا آیا۔ لیکن اب اس عمل کا کیا توڑ ہے؟ کب میرا یہ خوف دور ہوگا؟ میں آج ہی اپنی دنیا میں واپس لوٹ رہا ہوں، کیونکہ میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ لیکن تم صبح جب اس نیک مولوی کے پاس جاؤ گی تو وہ تمہیں ساری حقیقت بتا دے گا۔ اس کے بعد تم نے اپنے شوہر کے ساتھ اس عامل کے پاس جانا ہے۔ میں اس عامل کے سامنے حاضر ہوں گا اور اس کے ذریعے تمہارے شوہر کے سامنے اس کے منہ سے کہلواؤں گا۔ وہ ساری حقیقت اس کے سامنے بتائے گا تو تمہارے شوہر کو پتہ چل جائے گا کہ تم جھوٹ نہیں کہتی تھی، بلکہ تمہاری ساس جھوٹی تھی۔ اس طرح سے تمہاری زندگی پھر سے جنت بن جائے گی۔ اگر میں نے کبھی بھی کوئی خطا کی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ جن ذات تو نہایت ہی مہربان تھا۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب میں جا رہا ہوں، لیکن پھر سے دوبارہ حاضر ہوں گا تم سے ملنے کے لیے۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں اسے آواز دے کر روکنا چاہتی تھی، تبھی میں نے اسے پکارا تھا، میری بات سن کر جاؤ، رکو، مجھے ایک بات اور بتا دو۔ تبھی اماں نے میرے منہ پر ہلکے ہلکے سے تھپڑ مارے تھے۔ کیا ہوا مناہل بیٹا، کیوں نیند میں بڑبڑا رہی ہو؟ میں نے تیزی سے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ میرا ذہن بہت بھاری ہو رہا تھا۔ کبھی ایسے لگتا کہ میں نے یہ سب خواب دیکھا تھا، تو کبھی اس پر حقیقت کا گمان ہوتا۔ وہ جن ذات کہاں ہے امی؟ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے امی سے پوچھ رہی تھی۔ امی حیران ہو کر کہنے لگی، کون جن ذات؟ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا؟ اب میں بالکل خاموش ہو گئی تھی، لیکن مجھے ساری حقیقت کا علم ہو گیا تھا۔ تبھی امی کے ساتھ دوسرے دن میں مولوی صاحب کے پاس جا پہنچی۔ مولوی صاحب مجھے دیکھ کر کہنے لگے، اس بچی کے اوپر ایک خطرناک عمل کروایا گیا تھا، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کے پیچھے لگنے والا وہ نیک جنات اس پر عاشق ہو گیا اور یوں اس کی جان کی خلاصی ہو گئی۔ کوئی بھی اس کے ساتھ برا نہیں کر سکتا، کیونکہ نیک جن ذات اس کی حفاظت کر رہا تھا۔
تمہارا داماد خود تمہاری بیٹی کو چل کر لینے آئے گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مولوی صاحب کی بات پر میں اور امی مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا جو نظر کے لیے تھا۔ اس کا پانی مجھے دم کر کے پینا تھا۔ اب میں گھر آ گئی تھی، بس ہر وقت ہارون کا انتظار کرتی رہتی، لیکن ساتھ ہی مجھے خیال آتا کاش وہ جن ذات ایک بار پھر سے میرے سامنے آئے، کاش میں اس سے اپنی آنکھوں کے سامنے باتیں کر سکوں۔ پھر اس بات کو 3 دن ہی گزرے تھے جب ابو نے ہارون کو پیغام بھجوایا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہارون ابو سے ملنے تو آ گیا تھا، لیکن اس کے منہ کے زاویے ٹھیک نہیں تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے چچی نے اس کے کانوں میں بہت زہر بھر دیا ہو۔ تبھی امی کہنے لگی، میری بیٹی بالکل بے قصور ہے، تمہاری ماں نے عامل کے ذریعے اس پر عمل کروایا تھا، وہ میری بیٹی کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ ہارون یہ سن کر سخت حیران ہوا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تب میں ہارون سے کہنے لگی، اگر یقین نہیں آتا تو چلو میرے ساتھ اسی عامل کے پاس، وہ تمہیں سب حقیقت بتا دے گا۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسے لگ رہا تھا جیسے جن ذات میرا ساتھ ضرور دے گا، اس لیے میں اپنے شوہر کو لے کر اسی عامل کے پاس جا پہنچی۔ عامل ہارون کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا، کیونکہ چچی نے اسے میری اور ہارون کی تصویر بھی دکھائی تھی، وہ ہم دونوں کو پہچان گیا تھا۔ تبھی ہارون اسے کہنے لگا، سچ بتاؤ، کیا میری ماں تمہارے پاس آتی تھی کچھ عمل وغیرہ کروانے کے لیے؟ عامل نے سر جھکا لیا۔ تبھی وہ ہارون کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو صاحب، میں کیا کروں؟ جو کوئی مجھے دولت کا لالچ دیتا ہے میں اس کا کام کرنے کے لیے حامی بھر لیتا ہوں، اسی لیے میں نے تمہاری ماں کا کام بھی کر دیا۔ وہ تمہاری بیوی سے تمہاری جان چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں، نہ جانے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ سچائی جان کر ہارون کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی، وہ بہت زیادہ اداس اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ماں اس قدر گھناؤنی سازش رچے گی کہ وہ میری محبت چھیننے کے چکر میں میرا گھر برباد کر دے گی۔ میں نے ہارون کے ہاتھ تھام لیے اور کہنے لگی، ابھی ہمارا گھر برباد نہیں ہوا ہارون، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب وہ مجھے گھر لے آیا تھا۔ اپنے باپ کے سامنے ماں کی سچائی رکھی تو چچا بھی غصے سے کہنے لگے، پہلے ہی مجھے اس عورت پر اعتبار نہیں تھا، یہ چھپ چھپ کر نہ جانے کہاں جاتی تھی اور میرے اکاؤنٹ میں سے لاکھوں روپے تو غائب ہو گئے ہیں، ضرور یہ اس عامل کو پیسے دیتی رہی ہے۔ چچی نے حقیقت سامنے آنے پر سر جھکا لیا تھا۔ پھر انہیں روتے ہوئے دیکھ کر چچا کہنے لگے، اب تمہیں بڑھاپے میں طلاق دوں یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، لیکن آئندہ کے بعد یوں سمجھو کہ بس ہمارا کاغذی رشتہ ہوگا۔ چچا مایوسی سے اٹھ کر ان کے سامنے سے چلے گئے تھے۔ تبھی چچی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو مناہل بیٹا، اگر تم اپنے چچا سے کہو گی تو وہ بھی مجھے معاف کر دیں گے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہارون کی محبت میں ایسے سمجھتی تھی کہ ہارون کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی بھی نہ ہو۔ میں اپنے بیٹے کے معاملے میں بہت زیادہ حساس تھی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ پھر کہنے لگی، چچی اگر بڑوں سے غلطیاں ہوں تو بچوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے، آپ میرے لیے میری ماں جیسی ہیں، میں پہلے سے بھی بڑھ کر آپ کا خیال رکھوں گی، آپ کی خدمت کروں گی۔ چچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر میں ان کے سینے سے لگ گئی۔ جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک ہارون نے مجھ سے کہا، تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی کہ میری امی نے عامل کے ذریعے تم پر کچھ عمل وغیرہ کروا رکھا ہے؟ ہارون کی بات پر میں ایک دم سے گھبرا گئی تھی۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ وہ جن ذات میرے پاس آیا تھا جو اس عمل کے ذریعے اس گھر میں موجود تھا، لیکن ہارون کے علاوہ وہ بھی میرا عاشق تھا، تبھی تو اس نے مجھے کوئی نقصان نہ ہونے دیا۔ لیکن میں یہ سچائی ہارون کو نہ بتا سکی تھی۔ کچھ بھی تھا، اس کے دل میں کوئی شک آ سکتا تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی برائی آئے، بھلے ہی وہ انسان تھا یا جن ذات۔ لیکن محبت کے معاملے میں انسان کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا، اس لیے یہ راز میں نے اپنے دل میں دفن کر لیا تھا۔